أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. یہ سوال ڈاکٹر صاحب پڑھیں اپنا سوال. جی مولانا صاحب وہ کچھ سوال میں نے لکھے ہوئے تھے ان سے پڑھتا ہوں. ایک ابھی آپ اپنا کیمرہ تھوڑا اوپر کریں, نیچے بات نیچے آ گیا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. جی جی پہلا سوال یہ مولانا صاحب کہ کیا ہم لوگ سجدہ گاہ لے کر جا سکتے ہیں وہاں پہ حرم میں, آیا کہ اس کی اجازت ہے؟ جی اجازت نہیں ہوگی. آپ سجدگاہ لے جانے میں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن آپ کو تنگ کریں گے, وہاں پولیس والے تنگ کریں گے, وہاں بھی لوگ تنگ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, مکہ میں تو کتنے ٹینشن نہیں ہے زیادہ, کیونکہ فرش ہے نیچے, آپ اس پتھر پر سجدہ کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ رہ جائے گا مدینہ تو کاغذ ساتھ لے جائیں, کاغذ پر سجدہ کر لیں, سجدگاہ نہ لے کر جائیں. اگر لے کے جاتے ہیں تو اپنے ہوٹل تک اسے محدود رکھیں, حرم ساتھ نہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تسبیح کے حوالے سے کہ دانوں والی تسبیح لے کر جا سکتے ہیں, یا آپ مشورہ دیں گے کہ ڈیجیٹل تسبیح ہونی چاہیے گنتی کے لیے بھی, یا ویسے تسبیح کے لیے جب ہم نے ڈیجیٹل طواف ایزی. کے بھی جی اصل میں یہ ہے کہ تسبیح جو شروع میں ابتدا میں جو ہوئی ہے تو ہاتھوں پر لوگ کیا کرتے تھے پیغمبر کے زمانے میں, بعد میں تسبیح بنی تو اس میں کوئی حرج نہیں, جو بھی استعمال کرے, لیکن ڈیجیٹل ایزی رہتی. ٹھیک ہے. ایک تسبیح کے حوالے سے یہ بھی ہے, لوگ اگر پتھر کی یا وہ دانوں والی ہو, عام طور پہ ہم لوگ زیارات پہ جاتے ہیں مس کرتے ہیں, آیا کہ خانہ کعبہ سے ایسی کوئی کرنے کی ممانعت ہے کہ یا کس طرح ہے اگر مس ممانعت کی؟ کوئی نہیں ہے وہاں, آپ کر سکتے ہیں مس, اس میں کوئی حرج نہیں, مس کر سکتے ہیں. وہاں کوئی اتنی رش ہوتی ہے ان کو, وہ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ کو روکیں اس کو. ہوں ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ کہ طواف اور سعی کے دوران جوتے کا استعمال, آیا کہ اس کی اجازت ہے اگر کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہو کہ چلا نہیں جا رہا ہے یا کچھ درد کے ایشوز ہیں, کہ چپل یا کوئی ایسا؟ جی وہ اگر آپ درد کے ایشو ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ویسے عام طور پر استعمال نہیں کی جاتے جوتے. ٹھیک ہے. اور جرابوں کا استعمال بھی کہ لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر جوتے فرض کریں بیماری کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں تو ان کا جو اوپر والا ظاہر والا حصہ ہے وہ ڈھانپا وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جراب کا بھی پھر یہ ہے کہ مرد تو استعمال نہیں کریں گے؟ مرد استعمال نہیں کر سکتے, عورتیں جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی عرض. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا ہے وہ احرام کے ساتھ میں ایک بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ سوال میں تھا کہ ہزار بند جو ہے اس کی کہ تھوڑا سا وہ گرنے ہزار سے باندھ جو ہے وہ کیونکہ اس کو سینا پڑے گا ہزار باندھ ڈالنے کے لیے, تو پھر وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو بیلٹ جو ہوتی ہے نارملی اس میں سلائی ہوئی ہوتی ہے, مطلب ظاہر ہے وہ وہ لباس میں شمار نہیں ہوتی بیلٹ, یہ لباس انسلا ہونا چاہیے, لباس کی شرط ہے نا, وہ لباس میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ بیلٹ وہی ہے نا جس کے ساتھ سامنے وہ چھوٹا سا بیگ لگا ہوتا ہے کہ اندر پیسے, موبائل یا ایسی جی چیزیں جی بھی رکھ سکتے ہیں؟ وہ زیادہ مؤثر نہیں رہتی. خود بیلٹ ایک بنی بنائی ملتی ہے وہاں کیا نام ہے میکات سے, جو بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ جو جس کے ساتھ آگے کوئی بٹوا لگا ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ لوز ہو سکتی ہے, ٹوٹ سکتی ہے, ڈھیلی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میکات میں جو ہے یہ چیز وہاں پہ خریدی جا سکتی ہے؟ جو وہاں سے خریدی جا سکتی ہے, اور عام بیلٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس ٹھیک کو ہے. اوپر اس کو راؤنڈ دے کر کے نا نیچے اس کے ڈال دیں اور اس کو تھوڑا کس دیں. ٹھیک ہے. اور جو وہ کینچی چپل کا بھی سوال آگے جا کے میں یہی پوچھ لیتا ہوں کہ وہ بھی میکات پہ, میکات والے مقام پہ ہوگا شاید کہ یہ مل وہ جاتی ہے کینچی میکات سے, بچی کی؟ میکات سے مل جاتی ہے. اس میں کوشش کریں مضبوط سی حاصل کریں, کیونکہ دو عمریں ٹھیک آپ نے کرنے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ راستے میں رہ جائے, اس اچھی کی وہ بات ہے. ناتھ وغیرہ ٹوٹ جائے یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ سوال اگلا کہ جو ہمارے ساتھ بزرگ بھی ہیں کہ وہ فولڈنگ کرسی جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے کہ وہ آیا کہ وہ لے جانی چاہیے, وہ کس وہ طرح ہے وہ اس کے بارے میں؟ حرم کے اندر خود انہوں نے رکھی ہوتی ہیں حرم والوں نے,
آپ اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، حرم والوں نے رکھی ہوئی بھی ہیں وہاں پہ، اچھا وہاں وہ حرم میں ٹھیک ہے۔ ہینگر لگا ہوا ہے، ہینگر اے، میں رکھی ہوئی ہیں وہ کرسی انہوں نے، لیکن بہتر اپنی لے جائیں، وہاں شاید وہ رش کی وجہ سے نہ ملے، کوئی حرج نہیں، لے جا سکتے ہیں کرسی۔ ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے لیکن جو جی عمرہ ہے نا، عمرے میں بیٹھنا ہے نہیں ہم نے، اس میں مسلسل چلنا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز جو خواتین یا مرد حضرات مسن ہیں، عمر رسید ہیں، وہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکیں گے تو وہ ویل چیئر کے ذریعے کریں اپنا عمرہ دوسرے تاشا سے، اور وہ کیا کریں کہ انتظار کریں، نارمل لوگ جب عمرہ اپنا اپنا مکمل کر کے واپس آ جائیں، ان کو پھر بعد میں لے جائیں، دوسرے دن لے جائیں ویل چیئر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ پروسیجر تو آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر وہ خود سے، جس طرح دو لوگ تو ہیں جو میرے نالج میں ہیں جن کو ضرورت ہوگی یا چاہیں گے وہ ویل چیئر کا، تو وہ اپنا مل کے بھی کر لیں اسی اس کے جو آپ نے بتایا جی ادارہ جی، وہ کیا سارے کریں، سیکنڈ ٹائم پہ انہیں لے جایا جائے، پہلے خود عام جو صحت مند افراد ہیں وہ کر لیں، بعد میں ان کو لے جائیں، کیونکہ وہ اکیلے نہیں جا سکیں گے، خاص راستہ ہے نا، وہاں سے انہیں لے جانا پڑے گا اچھا دوسری منزل میں، گراؤنڈ فلور پر ویل چیئر الاؤڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ویل چیئرز کے ساتھ کوئی خادمین بھی ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اگر ہائر سنا کہ لوگ کر جی جی، لیتے ہیں کہ وہ وہ بھی خادمائیں کر ہوتی سکتے، اپنی ویل چیئر لا جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے ہائر بھی کر سکتے ہیں ویل چیئر، لیکن وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک احرام میں یک کے بعد دیگرے دو پھر جو عمرہ ہے دو ادا نہیں کیے جا سکتے، آپ نے جس طرح بتایا کہ باہر جا کے دوبارہ سے احرام باندھ کے دوبارہ آنا پڑے گا دوسرے عمرے کے لیے۔ جی جی، وہاں سے باہر دوبارہ جانا چاہیے۔ یہاں ایک کنفیوژن ہوتی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک لباس احرام ہے، ایک احرام ہے۔ احرام وہ پروسیجر ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ رکن ہے۔ لباس احرام جو ہم پہنتے ہیں، آپ ایک لباس میں دو عمرے کر سکتے ہیں، لیکن ایک احرام میں دو عمرے نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ٹھیک ہے۔ یہ مکمل ہو جائے گا، دوبارہ آپ نے باہر جانا ہے، دوبارہ احرام باندھ کر کے آنا ہے۔ وہی جو احرام باندھا ہوا ہے لباس جو ہے اس کو دوبارہ وہاں پہ جی جی، مطلب جا کے؟ اور جا کے دوبارہ پہن لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ پہن لیں اور نیت کر لیں وہاں دوبارہ۔ میقات وغیرہ میں غسل کرنے کی یقیناً ہوتی ہوگی جگہ یا کس جی، طرح؟ جگہ ہیں غسل کرنے کے وہاں غسل خانے موجود ہیں، مستحب ہے کہ آپ غسل کرنا چاہیں، غسل جو ہے وہ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن غالباً ایک دن میں دو ایک ٹائم پر تو شاید نہیں کر پاتے ہوں گے لوگ، یا کیونکہ اگر ایک صبح ہے تو دوسرا شام کو ہی ہوگا، یا جی شاید لوگ؟ جی، احرام یعنی دو عمرے، جی ظاہر ہے ایک ٹائم پہ ایک عمرہ انسان کرے گا، جی۔ دوسرا پھر یہ مکمل کرے، دوسرا اس کے بعد کر سکتا ہے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسٹیمنا پر، آپ کی ایبیلٹی پر، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا کم و بیش دورانیہ کتنا ہوتا ہے جب لوگ آن ایوریج کتنی دیر لگا لیتے ہیں ایک ایک احرام مطلب ایک عمرے کے سارے یہ ارکان سے ہے۔ شروع سے آخر تک؟ جی، آپ کی خدمت میں عرض ہو، ہم 9 بجے جاتے ہیں رات کو، تو صبح کی نماز کے بعد واپس آتے ہیں، تقریباً لگ جاتے ہیں 9 سے، وہ جو باہر جاتے ہیں پھر گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ گاڑی پر، پھر حرم کے بعد چل کر کے سارا پروسیجر آپ لگائیں تو تقریباً 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اچھا وہ احرام سمیت، خالی جو ہے طواف اور سعی وغیرہ 3 گھنٹے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اسی کا پوچھنا تھا کہ طواف سے لے کے پھر صحیح تک جی، وہ طواف، نماز طواف، سعی، تکسیر، اور دوسرا جو ہے طواف النساء، اس میں 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے رش کتنی ہے وہاں پر، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے اسپیڈ کتنی ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ پریکٹیکلی ایسے ہوگا مولانا صاحب کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی وہ ہوں گے جی جی، مطلب ساتھ ہوں گے، جی طواف جب ہو رہا ہوگا یا؟ جی جی، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری جو نمازیں ہیں سٹے کے دوران، اب اگر سٹے مکہ اور مکرمہ کا 5 5 6 6 دن کا 10 دن سے کم ہے، وہ قصر نمازیں ہوں گی چھوٹی یا پوری پڑھنی ہے وہاں پوری جا کے؟ پڑھنی ہے آپ نے، مکہ اور مدینہ میں پوری پڑھنی۔ ٹھیک ہے۔ اور جماعت کے ساتھ کیا اس کا ہوگا جب ہم جماعت میں کھڑے ہیں نماز کے لیے؟ یا آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، نیت اپنے کریں گے، ہاتھ کھول لیں، صحیح، لیکن ان کو فالو کریں، کوئی اس میں عرض نہیں، آپ کو ثواب ٹھیک ملے گا جماعت کا۔
ठीक है, वो फिर बाजमात ही अदा होगी, जी फुरादा नहीं जी होगी इस जी हाँ, तरह। लेकिन थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करके जाए, बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक आदमी मैंने देखा 3 दफा गिरा बेचारा, चकवाल का एक बूढ़ा सा आदमी था, मेरे साथ जी जी। खड़ा था, वो इतनी लंबी लंबी उन्हें सूरतें पढ़ी, 3 दफा गिरा, फिर खड़ा हो गया, फिर गिरा, फिर जो है खड़ा हो गया बेचारा, वो बहुत लंबी लंबी सूरतें पढ़ते। अच्छा, कि वही रकातें वो तो वही हैं ज़ाहिर है, लेकिन ये कि वो लंबा करते हैं हाँ, क़याम या। और एक और चीज भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है, वो सजदे वाली सूरतें दरमियान में पढ़ लेते हैं, और दरमियान में अचानक सजदे में भी चले जाते हैं बाज का, अच्छा। यानी एक्स्ट्रा सजदा कर लेते हैं दरमियान में, तो आपको बाज का कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ जायज नहीं है सजदे वाली सूरतें नमाज में पढ़ना ना, उनके यहाँ जी जी। जायज। अच्छा अच्छा। यानी दरमियान में पढ़ते पढ़ते सजदे वाली आयत आ गई, वो सीधा सजदे में चला जाता है, फिर खड़ा होकर के वो सूरत को मुकम्मल करता है, फिर रुकू, फिर सजदा। ठीक। थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा फॉलो करना होगा, मतलब जी जी। आपका कहने का ये और ये भी शहादत है वहाँ जमात के साथ नमाज पढ़नी, खाना काबा में, मस्जिद हराम में। जी जी। दुआए कनूत का भी एक सवाल है कि दूसरी रकात में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे आप जमात के साथ आप अदा कर रहे हैं दुआए कनूत को, ज़ाहिर है कि उससे। उसको अवॉइड करें आप, बेहतर है ताकि उनको फॉलो कर सके ना, आप उसमें गड़बड़ ना हो। जी, क्योंकि ध्यान थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, ज़ाहिर है कि आपने अगर कनूत का भी ख्याल रखना है, उनको भी फॉलो करना, तो गलती का एहतमाल है। हाँ, वो बाज औक़ात क्या करते हैं, रुकू के बाद कुनूत पढ़ते हैं बाज औक़ात। आप रुकू ठीक से है। खड़े हुए हैं ना, तो काफी देर खड़े रहते हैं, वो कुनूत पढ़ रहे होते हैं, आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। तो मौलाना साहब, अगला सवाल ये था कि जो हरम में दाखिल होते हैं या ये जब भी उम्रे अदा करना वहाँ पे तवाफ, तो कोई मतलब चेकिंग वगैरह के हवाले से पासपोर्ट होना चाहिए पास, या कि इसकी ज़रूरत नहीं नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है, आपके पास होटल का कार्ड होना चाहिए, इतना ही काफी है। ज्यादा से ज्यादा अपना वीजे की कॉपी जेब में रखें, पासपोर्ट कभी भी अपने पास ना रखें, क्यों पासपोर्ट का गुम हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा। और मोबाइल? मोबाइल आप रख सकते हैं अपने पास, और रखें, बेहतर है, गुम हो जाए तो आप इतला दें अपने साथियों को। आपने क्या करना है, एक बैग लेना है, वो रेग रेग क्या कहते हैं उसको, उस किस्म का हो, रिक्शेक? रिक्शैक, कि उसमें आपके एक पानी की बोतल हो, उसमें आपके जूते हो, उसमें आपका मोबाइल हो, और लेकिन मोबाइल आप इस तरीके से डालें कि पीछे से कोई निकाल ना सके उसको। ठीक है। जो बाहर से हम जूता पहन के आए हैं वो भी उसमें रख सकते हैं ना? जी जी, रख सकते हैं उसमें। फिर अंदर और उसमें उसके बेहतरीन जगह वही है उसकी, क्योंकि वहां उनके पास इंतजाम नहीं है जूते रखने का कहीं। ठीक है। तवाफ के दौरान जो है दुआएं पढ़ सकते हैं अपनी जुबान में, या हमने ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक किया ही क्या करना विरत? अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं दुआएं, आप अपने लिए दुआ मांग सकते हैं, कोई जिक्र कर सकते हैं, दुआओं का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं। ठीक है। आपने कुछ दुआएं शेयर की थी जी जी कुछ देर पहले, जी जी वो हर तवाफ की एक दुआ है, जी तो जी। वो अगर ज़्यादा रेगुलर पढ़ने वाले नहीं हैं तो वो तो कुछ टाइम लग जाता, फिर वो पढ़ने का किस तरह से उसको किया जा वो सकता आप है उसकी बेहतर? फोटो कॉपी कर लें, प्रिंट निकाल लें, हाथ में रख लें इस तरह ना, ठीक है। आपने पढ़ते जाएं उसे। वैसे हम कोशिश करेंगे हम ऊंची आवाज में पढ़ें, आप उसको जवाब दें उसका। ठीक है। ठीक है। दूसरा मौलवी साहब, जो तवाफुन निसा है वो ज़ाहिर है कि ख़वातीन ने भी करना है या सिर्फ मर्द खातन ने भी हज़रात? करना है, खातन ने भी करना ठीक है। जी, जो जिस तरह अब ये सर्दियों का मौसम है, फ्लू और इस तरह नाक बंद और ये कोई अगर नेजल स्प्रे वगैरह की भी ममानियत है कि इस्तेमाल करने में जी अगर जी, नाक? मुमायना है, मुमायना, स्प्रे नहीं कर सकते। ठीक है। वो जो आप जो लेकिन मसलन जो जरूरी है किसी के लिए, उसकी जान का खतरा है, अगर नहीं करेगा तो उसको वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ मिकात पे जाने से पहले तो कर सकते हैं, जी, मतलब एहराम पहनने से पहले? एहराम पहनने से खुशबू भी लगा सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ एहराम पहनने के बाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मल जो स्प्रे है उसका 5-6 घंटे तो जी उससे रहता है, जी तो जी। अगर एहराम पहनने से पहले कर लें तो वो उम्र अदा हो जाएगा। दूसरा ये कि जो सही है सफ़ा और मरवा के दरमियान, उसके दौरान वजू होना ज़रूरी है या किस तरह जी, वो उसका? जरूरी नहीं, शर्त नहीं, वजू शर्त ठीक। नहीं। हो तो ठीक है। अच्छा है, शर्त नहीं वजू, सफाई के लिए, तवाफ के लिए शर्त। ठीक है, लेकिन वहाँ भी बेहतर है कि पैदल जाएं सफ़ा मरवा के दरमियान, बगैर जूते के जाएं, या वहाँ जूता जी, पहन बेहतर है सकते? जूते के बगैर जाएं, लेकिन जूता वहां पहन सकते हैं आप।
لیکن اس میں مردوں نے خیال رکھنا اس کے جوتا اس قسم کا ہو کہ اس کے اوپر جو ہے کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک جگہ ہے جس میں تیز کہتے ہیں چلنا، وہ لائٹیں لگی ہوئی جی ہیں جی، اس میں. وہ اسے ہر والا کہتے ہیں. مرد حضرات وہاں سے وہ لائٹ سے تھوڑے تیز چلیں گے، دوڑ کر چلیں گے. مرد حضرات، خواتین کے لیے نہیں ہے. آپ نے بتایا یہ ساری احتیاطیں جو ہیں، اگر اس میں سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی انسان غلطی سے کوئی بال ہی کھینچ بیٹھا ہے اپنا، تو وہ اس کا پھر وہ ادا کب کرنا ہے، جس طرح کفارہ ہے؟ کفارہ واپس آ کر یہاں ادا کر سکتے ہیں. اچھا، وہ وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ کوئی ایسا نہیں ہے، نہیں بس نہیں، نوٹ کر لیں کہ اس طرح نوٹ ہوگی. کر لیں، واپس آ کر یہاں پاکستان پیسے بھیج دیں. اگر کفارہ آپ کا بکرے پر آ گیا آپ پر، ہاں، پاکستان پیسے بھیج دیں، وہ وہاں پر جو ہے قربانی کر دیں، وہ کفارے کے طور پر ادا کر دیں. یا ٹھیک ہے، اگر صرف استغفار آیا، خود استغفار کر دیں. یا کوئی اور کفارے کی مختلف کنڈیشنز ہیں، کیفیت ہے نا، کہ آپ نے کون سی غلطی آپ سے سرزاد ہوئی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ٹوتھ برش وغیرہ کرنے کی بھی کوئی ہے اس میں جی، کوئی احتیاط ہے؟ اس میں ممانعت نہیں ہے. احرام کے دوران اگر سمجھ رہے ہیں کہ خون نکلے گا آپ کے بدن سے، جی. پھر نہ کریں پھر ٹوتھ برسٹ. اور ایک ہوں. اور چیز بھی ہے کہ احرام کے دوران آپ یہاں سے ایسا ٹوتھ پیسٹ لے کے جائیں جو خوشبو جس پہ نہ ہو، اور ایسا صابن یہاں سے لے کر جائیں جو بغیر خوشبو کے ہو. یہاں سے اگر احرام کے دوران آپ کو نہانا پڑ جائے، غسل جو ہے وہ نہانا پڑ جائے، تو اس سے آپ بغیر خوشبو کے آپ استعمال کریں اس کو. اس سے صابن کو استعمال کریں جو خوشبو جس پہ نہ ہو. ٹھیک ہے مولانا صاحب، بس آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح کچھ دعائیں ابھی ہر چیز موبائل میں ہے، تو وہ جو کان میں ایئر بڈز جن کو کہتے ہیں، مطلب وہ اگر آپ پڑھنے ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ موبائل پہ سنیں، یہ کرنا ٹھیک ہے؟ کیوں، کوئی عرض نہیں اس ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ مولانا صاحب. جواد کے پاس کچھ کوشچن تھے، ابھی میں میں. کہوں. جی ڈاکٹر جی صاحب. قبلہ، جی قبلہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سیشن ہے. بتائیے گا بچوں کے حساب سے، جو بچے ہیں چھوٹے، وہ جوتے وغیرہ کس طرح پہن سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے جو خاص طور پہ 18 سال سے نیچے ہیں؟ جی جی، وہ جوتے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اس میں بہتر ہے کہ آپ احرام ان کو نہ پہنوائیں، کیونکہ ان کے احرام اگر پہنوائیں گے تو پھر آپ کو ان کی کیئر کرنی پڑے گی کہ وہ سارے جو ہے آداب بجا لائیں. اور اگر وہاں کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ کی گردن پر ہے کفارہ اس کا نا. تو ان کو احرام، جو چھوٹے بچے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو احرام پہنائیں، جو سمجھدار نہیں ان کو احرام نہ پہنوائیں، یعنی نیت نہ کروائیں احرام کی. ویسے ساتھ چلیں، زیارت کریں. ٹھیک ہے. جو بیٹیاں ایک تو 18 کی، ایک 15 کی، ان کو تو نیت کروا وہ دوں. جو کروائیں، ان کو چھوٹی نیت کریں. وہ تو 9 سال کی، اس کو جی ہاں، نو ان سال کو جی میں. جی جی، ان کو کروائیں، احرام بنوائیں، نیت کروائیں ان کو. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی تھا کہ وضو آپ نے ذکر جس طرح کیا ہے کہ طواف کے دوران وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ کہتے ہیں کافی دور جانا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک گئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اسپرے کی بوٹل ساتھ رکھیں. جی جی جی، وضو وہاں پر آپ کر لیں گے بھی آسانی، اس میں بھی آسانی غالب وہاں، جی وہاں کر لیں گے. تاکہ آپ کو چھوڑ کر واپس آنے جانا پڑے جی اور جی، واپس آپ آنے کے لیے. بوتل پانی کے ساتھ رکھیں، پینے والی جی نا، جی، تو اس بالکل کے لیے بالکل. وضو کر لیں آپ. جی ہاں جی، وہ اسپرے کچھ کے کہتے ہیں لیے اسپرے والی بوٹل ہو تو وہ بھی وہ آپ پانی اس سے اپنا جی جی وضو کل کر لیں. چل سکتے ہیں. وہ ایک اچھی بات ہے رکھنا. اچھا قبلہ، نیند یا اونگ کا آنا احرام کی حالت میں، ہمارا یا بچوں کا جس طرح ہے، جی. اس کے بارے میں کیا وہ اس وہ؟ میں وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ مجبور ہو گئے ہیں رات کو سوئیں تو کوشش کریں مرد حضرات ان کے پاؤں پر کپڑا نہ پڑے، سر پر کپڑا نہ پڑے. خواتین یہ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ آئے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے، احرام آپ کا نہیں اترتا، جی مطلب جی وہ جی. ٹھیک ہے تو صرف آپ نے وضو کرنا ہے. اچھا قبلہ، یہ جو شام کی شرط ہے، غروب آفتاب کی جو شرط ہے، یہ آپ کی ہر عمرے کے لیے یہی شرط ہے؟ آپ نے غروب یہ آفتاب کا ہر انتظار عمرے کے کرنا لیے ہے؟ شرط ہے. اس میں یہ ہے کہ دن کو اور حرم سے باہر ہو. پھر ضروری ہے کہ آپ متحرک سائے میں حرکت نہ کریں، اس میں آپ ٹریول نہ کریں. جی. جس طرح لیکن دن رات کو کو ہم کوئی لوگ عرض وہاں. نہیں ہے. جی، جی جی، بسم اللہ بتائیے. رات کو کوئی عرض نہیں ہے، حرم کے ایریے میں کوئی عرض نہیں. ٹھیک ہے. لیکن دن کو جس طرح ہم ہوں گے، ہم بے شک احرام ہم نے پہنا ہوا ہو، ہم زیارات وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں مکہ، وہاں پر مطلب ٹائم گزار سکتے ہیں. جی کوئی لیکن عرض جو وہ شام کو ہم نے کرنا ہے، جو اس کے لیے ہمیں باہر جا کے واپس آنا ہے، نہیں. احرام جی ہم نے کا عمرہ کرنا ہے. جی، اس طرح ہے جی. باہر جا کر احرام ٹھیک ہے. باندھ کر دوبارہ آنا. اور جو نیابت میں کرتے ہیں عمرہ، اس کے لیے بھی طواف النساء کرنا ضروری ہے؟ اس کے جی بارے جی، میں بتائیے. اس کے لیے بھی ضروری. ٹھیک ہے. اور اس لیکن کی اگر نہیں شرط کرتا کیا، اس کی لیکن اگر نیت کیا نہیں ہوگی؟ کرتا نہیں کرتا تو جرمانہ یہ نائب پر پڑے گا، منوب پر نہیں پڑے گا. یہ جو آدمی کر رہا ہے اس پر پڑے گا.
ٹھیک ہے. اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ کوئی فرق نیت ہوگی اس کی نیابت میں؟ طواف نساء کی یا نہیں، جو نیابت میں آپ کریں اس کسی کی. میں اس طرح آپ نیت کریں گے احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ سے نیابتاً فلاں آدمی کا نام لے، آگے آپ کہیں گے مستحب قربتاً. ٹھیک ہے. اچھا. ایک اور چیز تھی، گھڑی یا ایک انگوٹھی وغیرہ پہننا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نہیں، جب گھڑی آپ نے. انگوٹھی اگر شو کے عنوان سے پہن رہا ہے، زینت کے عنوان سے پہن رہا ہے، ڈیکوریشن کے عنوان سے پہن رہا ہے تو جائز نہیں ہے. اگر ضرورت کی بنیاد پر پہن رہا ہے کوئی حرج نہیں. جس طرح ہماری قبلہ جو انگوٹھیاں ہوتی ہے کیک وغیرہ ہے، یا اس طرح سے بنا جاتا ہے وہ مصنوعی صاحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے سونے کی پہنی ہوئی ہے، ایک آدمی نے جو ہے وہ اس کی پہنی ہوئی ہے ڈائمنڈ کی، ٹھیک ہے، یا اور ایسے ایسے پتھر جن کے نام نہیں آتے ہمیں، وہ پہنی ہوئی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. زینت میں آتی ہے وہ جائز نہیں، جی جی. خوبصورتی میں آئے تو جائز نہیں. ایک سوال تھا نیابت کے حوالے سے کہ اے، اے، آپ زیادہ لوگوں کا ایک ساتھ میں کر سکتے ہیں، اور آیا کہ جو مرحومین ہیں اور جو لوگ رشتہ دار حیات ہیں ان کا بھی نیابت میں مطلب اکٹھا کر سکتے ہیں ادا؟ جی کر سکتے ہیں، ایک نیابت میں کئی لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، پورے جو ہے شہر کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب اگر ایک عمرہ وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ سے جا رہے ہیں، تب تو نارمل لباس میں جائیں گے نا؟ مطلب احرام تو صرف جب آپ نے عمرہ ادا کرنا تبھی پہن کے جانا، درمیان جی میں جب وزٹ کرتے ہیں تو نارمل شلوار قمیض یا جو بھی. جی، عمرے کے علاوہ اگر آپ وزٹ کریں گے نا خانہ کعبہ کی تو عام شلوار قمیض میں، لیکن اس شلوار قمیض میں آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے گراؤنڈ فلور پر، آپ دوسرے سیکنڈ یا تھرڈ فلور پہ جا کر زیارت کریں گے، کیونکہ وہ صرف مختص ہے احرام والوں کے لیے، یعنی عمرے والوں کے لیے، تاکہ انہوں نے اس لیے کیا ہو کہ رش کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شکریہ. جی جی سلمان انہوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام جی، آپ خیریت سے؟ میرا سوال جی، میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ پاک کے احسان ہے. جی جی قبلہ، میرا ایک سوال ہے. میرا بچہ چھوٹا 1 سال کا، تو جی وہ میرے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے؟ میرا پلان یہ ہے کہ میں جو بچوں والی بیلٹ ہوتی ہے وہ اپنی چھاتی کے ساتھ باندھ لوں، اور ساتھ وہ اس کے بیلٹ میں بچے کو رکھ لوں. کیا جی ایسا الاؤڈ ہے؟ جی الاؤڈ ہے جی، آپ کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ وہ عمرہ آپ نے اس کو نیت کروانی ہے، جب احرام باندھنا ہے اور اللہم لبیک کروانا ہے، اور ساری شرائط آپ نے پوری کرنی ہے اس کی. جی ٹھیک ہے قبلہ، جی شکریہ. اور جی السلام قبلہ. علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی جی آواز آ رہی میری مولانا یا صاحب؟ آ رہی آواز، جی آ رہی. میں نے پوچھنا تھا کہ طواف کے بارے میں. جی جی آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں ویل چیئر پہ ہوں گی، جی لیکن میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں. جی جی وہ میری نیابت میں کر سکتے ہیں طواف، یا جی وہ پھر کر میں سکتے خود ہیں ہی نیچے جس سے. طرح آپ نے کہا ہے وہ؟ اچھا، لیکن کیا زیادہ بہتر کیا ہے جس طرح؟ بہتر یہ ہے کہ وہ آپ کی نیابت میں بھی کریں اور آپ خود بھی ویل چیئر کے ذریعے دوسری فلور سے کریں، دونوں کام کریں. اچھا. اور یہ جو آپ نے احرام ظاہر مردوں کے لیے تو ہے کہ وہ غسل کر کے اور وہ لباس پہن سکتے نا، تو جی یہ عورتوں کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے، ہم بھی وائٹ لباس میں، کوشش تو یہی ہوگی نا سب کی، جی جی تو آپ وہ کے لیے وہی جی. وہی طریقہ کار ہے، غسل کرنا ہے اور نیت کرنی ہے، اور اوکے. آپ نے لباس پہننا ہے. لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی لباس ہی پہن سکتی. چل صحیح ہے، نہیں اس کا پتہ. طواف النساء کا پوچھنا تو انہوں نے بھائی نے پوچھ لی، اچھی بات ہے. تو وہ بھی ہم پہ بھی ہے، مطلب کہ ہم بھی جی سب طواف سب النساء کریں گے. جی جی اچھا. چلے بہت شکریہ. فی الحال تو وہ جواب آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں، جی تو جی بہت شکریہ. جی یہ سید ابرار، ان کا کوئی سوال ہے؟ ابرار شخص. جی السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ پاک کے احسان ہے. آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت شکر سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان. قبلہ میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا جی سوال وضو سے ریلیٹڈ، آپ نے کہا کہ طواف کے اندر جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کسی بندے کا کسی وجہ سے دوران طواف وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے طواف دوبارہ سے شروع اگر اس نے ہوں گے یا وہ وضو کر کے دوبارہ؟ جی جی آپ سوال مکمل کریں.
جی جی ہو گیا قبلہ. ہاں وہ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا چوتھے چکر کے بعد اس کا وضو ٹوٹا ہے تو وہ وضو کرے گا، جہاں سے وضو ٹوٹا ہے دوبارہ آگے بڑھا دے گا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ تیسرا یا ٹھیک ہو گیا. تیسرے اور تیسری چکر میں جو ہے وہ وضو ٹوٹا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نئے سرے سے طواف شروع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی جی اچھا میں نے امام خامنہ کی جو ویب سائٹ ہے leader.ir اس پہ یہ سوال عرض کیا تھا، تو ان کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ اندر جانا وہ حرام ہے احرام کی حالت میں. کس میں لیکن اگر دن کے اندر دن کے اندر، جی اس طرح، دن میں کسی بھی متحرک سائے کے اندر جانا حرام ہے. جی اس طرح، جی لیکن اگر جو ہے وہ رات ہوتی ہے فار ایگزامپل تو تب آپ موو کر سکتے ہیں ایزیلی. جی اسی طرح جی. اور ان سے پھر میں نے اس کانٹیکٹ میں بیسیکلی پوچھا تھا کہ اگر فار ایگزامپل رات ہے تو آپ سعودیہ پہنچنے سے پہلے اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی رات ہے تو کیا کہتے ہیں دن تو ہوگا نہیں، تو یہ چیز رول آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی کوئی وہ اجازت وغیرہ ہے؟ یہ آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا مجھے، دوبارہ اگر فرمائیں. میں نے ان سے فار ایگزامپل پوچھا تھا کہ میں یورپ سے فار ایگزامپل ٹریول کر رہا ہوں، جی تو میں جو میرا ڈپارچر والا ایئرپورٹ ہے جی وہاں سے اگر احرام باندھ لوں اور کیا کہتے ہیں منحر ہو جاؤں تو کیا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ بتایا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بھی عرض کی کہ دن کے اندر جو ہے وہ منع ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل رات ہے تو آپ اپنے ڈپارچر ایئرپورٹ سے منحر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر جی آپ دن کے اندر منحر ہو گئے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. تو نہیں، اس اس میں کا ایک اور ذرا چیز بتا بھی ہے. دیں کہ اگر آپ جی سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. آپ ایئرپورٹ سے کسی صورت میں احرام نہیں باندھ سکتے، میقات سے آپ نے احرام باندھ لے، لیکن ایک شرط کے ساتھ آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ منت مانیں کہ میں صحیح سالم جو ہے میرا سفر جاری رہا، میں ایئرپورٹ پر میں بغیر مشکل پر ٹائم پر پہنچ گیا، تو میں احرام باندھوں گا ایئرپورٹ سے. پھر آپ ایئرپورٹ سے باندھ سکتے ہیں، اور ساتھ دوسری شرط بھی ضروری ہے کہ وہ رات کو، ورنہ عام حالات میں ایئرپورٹ سے آپ نہیں باندھ سکتے احرام. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایئرپورٹ پہ ہی ہے، مطلب اگر آپ دوران پرواز ہیں بے شک رات ہو اس میں تو کسی صورت نہیں باندھ سکتے. پرواز میں نہیں باندھ سکتے، ایئرپورٹ پر باندھ سکتے ہیں، چاہے جو پرواز جدہ میں نہیں باندھ ایئرپورٹ ہو چاہے وہ اپنا ڈپارچر ایئرپورٹ ہو. جدہ کے ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے، لیکن منت مانت کا ٹھیک اس ہو کو. گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی کیونکہ اہل سنت باز کیا کرتے ہیں، وہ پرواز میں جب جہاز میقات کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں باندھ لیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کی حدیث اس میں کہا کہ میقات میں آپ نے احرام باندھنا ہے، اور یہ میقات میں نہیں ہے، یہ اوپر ہے، لہذا جو ہے وہ احرام نہیں باندھا جا سکتا ہوائی جہاز میں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کیونکہ میں اسی چیز میں کنفیوز تھا بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے یہی لکھا تھا کہ آپ جدہ اتر کے جوفا جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں یہی کنفیوز تھا کہ اگر فار ایگزامپل رات ہوتی ہے تو میں مطلب اسی طرح احرام باندھ لوں، لیکن مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ. جی ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ مولانا صاحب غسل کا آپ نے ایک ذکر کیا ہے، وہ ذرا اس کا مختصراً بتا دیں طریقہ، اور یہ کہ آیا کہ غسل جو ہے ہوٹل سے کر کے جا سکتے ہیں اسی نیت سے کہ اس کے بعد احرام باندھنا ہے، یا آپ نے وہ جب میقات پہ جائیں؟ آپ نے جو ہے احرام جب باندھنا ہے آپ نے، تو ایک دفعہ تو آپ میقات سے باندھ کر انٹر ہو رہے ہیں، تو غسل آپ نے وہیں کرنا ہے میقات پر، یعنی جوفا میں. پھر دوسرا جب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے، تو وہاں پر آپ ہوٹل میں بھی غسل کر سکتے ہیں، اور خود میقات پر غسل خانے پر نہیں، وہاں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم نے چونکہ مدینہ سے آنا، وہاں تو میقات مدینہ کے ہی قریب ہے، تو وہاں سے ہوٹل سے کر کے میقات میں، اور جی آپ وہاں صرف ہوٹل سے احرام غسل باندھ کر کے کے آ گئے، میقات اس میں آ طرح میں سکتے سوچیں. ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ مولانا صاحب جو مطلب غسل کا وہ عام غسل کی طرح ہے، آپ نے نیت کرنی ہے کہ غسل کرتا ہوں واسطے احرام مستحب قربتاً اللہ. پہلے سر اور گردن کو دھونا ہے آپ نے، پھر دائیں طرف کو
सामने और बैक साइड से धोना है, फिर बाएं तरफ को सामने और बैक साइड से धोना है। ये गुस्ल होगा इस तरह, जिस तरह आम गुस्ल करते हैं उस तरह। शुक्रिया बाबा। तो लीडर होटल से ही करके चले जाना। जी हाँ जी, जो होटल करें तो बेहतर है, वहाँ सहूलियात ज़्यादा होंगी, आप इजीली कर सकते मौलाना साहब होटल से करके जाते हैं हम लोग। हैं। जी होटल से भी कर सकते हैं, वहाँ मिकात भी कर सकते हैं, लेकिन होटल में बेहतर रहता है, ईजी रहता है इंसान थोड़ा। होटल से वसाइल करके चले जाएं, वहां जाके नियत जी करके वहाँ, और वो अपना अबाया पहन लें। जी इस तरह है जी। ये नहीं ठीक? तो वो ये जिसको सिलिकॉन वाली जुराब है वो पहन सकते हैं, सिलिकॉन वाली जुराब जो जो है वो जो फिसलती नहीं। जी पहन सकते हैं, वो मजबूरी है अगर, सिलिकॉन जिसके, हाँ जी, वो अगर मजबूरी है हाँ उसको जी, हड्डियां दुखती हैं ना, पाँव की हड्डियां पहन सकते हैं, कोई हर्ज दुखती हैं। कोई हर्ज नहीं। तो वहां पे जो जो व्हील चेयर हमने लेनी है, मैंने और मेरी बहन ने लेनी है, जी तो जी वो कहते हैं वो लोग खड़े होते हैं बांग्लादेशी या कोई इंडियन, वो पैकेज कर लेते हैं, पैसे तय कर लेते हैं, तो वो करवा देते हैं, उम्रा भी जी सही जी भी वो, है लेकिन जरूरी है तो कि उनके साथ कोई तवाफ एक निसा आदमी, भी। जी लेकिन जरूरी है कि साथ उनके एक आदमी हो, तो बाद का चक्कर भी करते हैं वो, कि 5 चक्कर लगवा करके ना हाँ ले लेते हैं। नहीं, हम गिनेंगे, जी जी हम गिनेंगे चक्कर उनके। हाँ, गिनने के बाद पैसे दें उनको। हाँ, गिनने के बाद देंगे ना। जी हाँ जी एक चक्कर हो गया तो एक, फिर दो, ऐसे बोलेंगे ऊपर ऊंची जी सी, या वो आपस फिर में सात हो तस्बीह जाएंगे। तस्बीह गिन ये सकते हैं। ये तो बेचारे अपने, ये देखते ना, इन्होंने अपने करने हैं, जवाद की 3 बेटियां, एक बीवी है, उनको एक मर्द ने कराना है, जी अली रजा ने अपनी बेगम को कराना जी हाँ, है, तो मैं तो बेबी हम एक दूसरे को कराएंगी। जी छोटी बहन मेरी, वो मेरे से भी रही हुई है, मेरी भी टांगे नहीं चलती, टांगे बहुत तंग कर रही हैं, चल ही नहीं अच्छा सकता। किबला, एक और तो सवाल। इसलिए मैं कह रही थी अच्छा जी अमीर, जी आधा करके इहराम, मतलब आधा चल के, तो फिर फायदा कोई नहीं, आधे से व्हील चेयर ले लें, फिर जी जी शुरू से ही ले लें। शुरू से ले लें बेहतर। जी जी शुरू आप से ही डॉक्टर साहब, चलें, सवाल चलें। था आपका, डॉक्टर अगर जवाब। एक हाँ जी तो खाली लिए, हाँ 7 जी। चक्कर तवाफ कर लिए, सही ना हुई, तवाफुन निसा ना हुआ, फिर जी जी ये वो भी है ना, जरूरी है, वो भी उसी व्हीलचेयर पे करेंगे ना आप लोग। शुरू में, शुरू में देना। हाँ जी, नहीं इंशाल्लाह वो हो जाएगा अमीजान, कोई नहीं मसला। उसमें अच्छा किबला, सवाल ये कि अगर जिस तरह व्हील चेयर पे जो है, अगर उनको हम में से कोई करवाए, जिस तरह अम्मी ने जिक्र किया, अगर मैं करवाना चाहूँ, तो जो मेरा अपना होगा वो किस तरह, उसकी क्या नीयत होगी, नियाबत वो क्या होगी, किस तरह आपका सिलसिला? नहीं हो सकेगा, पहले क्योंकि आप, आप जो है व्हीलचेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आपके लिए ग्राउंड फ्लोर है, दूसरे सेकंड फ्लोर से आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप नीचे मैं से बस इनको चलोगे ना। साथ लेके चलूंगा जी। जी जी आप बेहतर हाँ, ये है ना कि इनको पहली दफ़ा जब आप खुद आ रहे हैं इनको ना लाएं, फिर इनको दूसरी दफ़ा लाएं और पूरा केयर करें इनके साथ, अंदर तक एंटर हों, इनको साथ ले जाएं, साथ ले आएं। अकेले भेजेंगे तो मुमकिन है गुम हो जाएं। ठीक है जी जी और कोई सवाल है? जी किबला, बहुत शुक्रिया। जी तो बस अभी जो है मुकम्मल करते और सनी तशरीफ दारी छो। بله سلام علیکم. سلام خسته نباشید. یک زیارتنامه بیبی فاطمه زهرا بخونید و دعای امام زمانه بخونید، الهی اعظم البلا، بعد ختم میکنیم. یہ بھی زیارتنامہ پڑھیں گے بیبی فاطمہ زہرا کا، اور دعائے امام زمانہ، پھر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارا سیشن. بله انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة
السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء مصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد سهرنا ببدايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل الأنبياء ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك عليك يا زوجة ولي الله وخير خلقه بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الراضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي
يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. السلام عليكم دكتور صاحب وجواد رضا صاحب إن شاء الله. بڑے برا میرا الحمدللہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ ہیگلی سے دے رہا Ja, tack Lieben tack för så fin tilavat ماشاءاللہ och جزاک اللہ. vi ser fram till بارہ att ہیگلی leda er بارہ liv. ہیگلی تقبل اللہ ان شاء اللہ. حسینی صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. Det blir väldigt hyggligt att ha dig som med oss. Vi ser fram till det. انشاءاللہ انشاءاللہ ببیرت اللہ دیر توفیق انشاءاللہ Hela gänget. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال وغیرہ ہوا تو ہیگلی ڈال دیجیے. میں جی بالکل. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ قبلہ، آپ کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اوکے، خدا حافظ. Güzel. خدا حافظ.